نیلسن منڈیلا 2004 میں ریٹائرمنٹ کے بعد علیل ہو گئے۔ پروسٹیٹ کینسر سے لے کر دل کے امراض تک بے شمار عارضوں نے انہیں گھیر لیا۔ حکومت نے ان کے گھر کو ہسپتال اور درجنوں ڈاکٹرز کو ان کا معالج بنا دیا۔ ڈاکٹروں کی اس ٹیم میں ایک نوجوان کارڈیالوجسٹ بھی تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ ہے۔ راولپنڈی سے تعلق تھا، لندن میں تعلیم حاصل کی اور آخر میں ساؤتھ افریقہ پہنچ گیا۔ دل کی سرجری شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا کی نعمت سے نواز دیا۔ ڈاکٹر کاشف دائمی سیاح ہیں، آدھی سے زائد دنیا دیکھ چکے ہیں اور باقی دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے 7 سال قبل ان کی کتاب دیوار گریا کے آس پاس پڑھی، ان کا نمبر تلاش کیا اور یوں ان کے ساتھ رابطہ پیدا ہو گیا۔ دیوار گریا کے آس پاس فلسطین اور اسرائیل کا سفر نامہ ہے اور یہ کمال کتاب ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، مجھے کاشف مصطفیٰ کے ساتھ سفر کرنے کا موقع بھی ملا اور 5-7 مرتبہ ملاقات کا اتفاق بھی ہوا۔ میں نے انہیں ہر بار نفیس، شائستہ، پڑھا لکھا اور متجسس پایا اور ہر ملاقات کے بعد ان کا میں مزید گرویدہ ہو گیا۔ یہ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں رہتے ہیں۔ میں نے ان کی دعوت پر کئی مرتبہ ساؤتھ افریقہ آنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہر بار ارادہ کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا تھا۔ سال بھر سے ویزا بھی لگوا رکھا تھا، لیکن اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں اور کبھی ہم نہیں۔ بہرحال اگست کے آخر میں ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہوا اور میں 8 ستمبر کو جوہانسبرگ پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ نے نیلسن منڈیلا سے متعلق بے شمار واقعات سنائے، لیکن ایک واقعے نے دل ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول میں نیلسن منڈیلا کے گھر نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ وہ اتوار کی رات تھی۔ منڈیلا دیسی سٹائل کی چکن کڑی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور وہ اس کے بعد بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں رات بھر ان کے کمرے میں رہتا تھا۔ منڈیلا بیڈ روم میں ایزی چیئر پر لیٹ گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ لیٹے لیٹے انہوں نے اچانک آنکھیں کھولیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، سن، میں فروری 1990 میں جب 27 سال اور 10 ماہ بعد جیل سے رہا ہوا تو میری زندگی کا شاندار ترین دن تھا۔ میں نے نئے کپڑے پہنے، اپنا سامان لیا، اپنے ریلیز آرڈر پر دستخط کیے اور جیل سے باہر آ گیا۔ میں نے طویل عرصے بعد آزاد ہوائیں، کھلا آسمان اور اڑتے ہوئے خود مختار پرندے دیکھے۔ میں کبھی ادھر دوڑتا تھا اور کبھی ادھر، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی سڑک پر ٹہل کر کہکے لگاتا تھا۔ میں یوں ہی ہنستا ہوا جیل کے احاطے سے باہر آ گیا۔ باہر ڈرائیور گاڑی لے کر کھڑا تھا۔ میں اس کے ساتھ بغلگیر ہوا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی تو میں نے ڈرائیور کو روکا، کار سے باہر آیا اور جیل میں واپس چلا گیا، اور میں وہاں موجود اس ایک جیل وارڈن کے پاس گیا جس نے جیل کے دوران میرے ساتھ بے تحاشا ظلم اور زیادتی کی تھی۔ میں ان تمام گورے وارڈن سے ملا اور انہیں بڑے جذبے کے ساتھ کہا کہ میں تمہیں اپنے دل کی انتہائی گہرائی سے معاف کرتا ہوں۔ I forgive you from the bottom of my heart۔ وہ سب حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں ان سے مل کر واپس آیا، گاڑی میں بیٹھا اور گھر آ گیا۔ نیلسن منڈیلا اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ ساؤتھ افریقہ میں منڈیلا کو پیار سے ماڈیبا کہا جاتا ہے۔ ماڈیبا کا مطلب بڑے ابا یا بڑے پاپا ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، ماڈیبا، why did you have to do this؟ آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مسکرائے، میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، میں اگر یہ نہ کرتا تو میں جیل سے باہر آ کر بھی باقی پوری زندگی قیدی رہتا۔ میں نے ڈاکٹر کاشف مصطفیٰ سے یہ واقعہ سنا تو میں بڑی دیر تک سر دھنتا رہا۔ نیلسن منڈیلا حقیقتاً ایک بڑا انسان تھا اور دنیا کے تمام بڑے انسان جانتے ہیں کہ انسان جیل یا حوالات سے باہر نکل کر آزاد نہیں ہوتے، یہ اپنے دشمنوں اور ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کے بعد رہا ہوتے ہیں۔ ہم جب تک دوسروں کو باٹم آف دا ہارٹ سے معاف نہیں کرتے، ہم اس وقت تک قیدی رہتے ہیں۔ شاید اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اپنے ان تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا تھا جو مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے، پتھر بھی مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا بھی پھینکتے تھے۔ میں نے بے شمار بایوگرافیز میں بڑے لوگوں کے دوسروں کو معاف کر دینے کے واقعات پڑھے اور ہر بار ایسے واقعات کے بعد درود شریف کا ورد کیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا کوئی بھی بڑا شخص اس وقت تک بڑا نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی سنت پر عمل نہ کر لے۔ اور نیلسن منڈیلا سیاسی اور سماجی لحاظ سے سنتی تھا۔ میں نے کسی جگہ ان سے متعلق ایک اور واقعہ بھی پڑھا تھا۔ نیلسن منڈیلا صدر کی حیثیت سے اپنے سٹاف کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے۔ یہ راستے میں لنچ کے لیے ایک ریسٹوران میں رکے۔ یہ سٹاف کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے اچانک دیکھا کہ ریسٹوران کے کونے میں ایک بوڑھا انگریز اکیلے بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اسے دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ انگریز پریشان ہو گیا۔ منڈیلا نے اپنے سٹاف کے کان میں کچھ کہا، وہ لوگ اٹھے اور انگریز کی طرف چل پڑے۔ انگریز نے گھبرا کر کانپنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے پاس پہنچے اور نہایت شائستگی سے اس سے کہا کہ صدر چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انگریز مزید پریشان ہو گیا، لیکن سٹاف اسے منا کر صدر کی ٹیبل پر لے آئے۔ منڈیلا کے ساتھ اس وقت سینئر وزراء بھی بیٹھے تھے اور آرمی چیف اور ایئر فورس کا سربراہ بھی۔ منڈیلا نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اسے گلے لگایا، اسے بڑے پیار کے ساتھ بٹھایا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا ڈال کر دیا اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ بیچارہ اس سلوک کی توقع نہیں کر رہا تھا، لہٰذا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، انگریز نے کھانا کھایا اور اس دوران اس نے جب بھی گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، منڈیلا نے گلاس اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ رخصت ہونے لگا تو منڈیلا ایک بار پھر اس سے گلے ملا اور اسے اس کی گاڑی تک چھوڑ کر آئے۔ وہ چلا گیا تو منڈیلا کے ساتھیوں نے کہا، ہمیں انگریز ابھی تک اپنا حکمران نہیں مان رہے، لہٰذا یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا نے ہنس کر پوچھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے سامنے ایک کالے صدر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا؟ ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنس کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ نیلسن منڈیلا ایک بار پھر مسکرائے اور پھر آہستہ سے کہا، میرے دوستو، یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ شخص دراصل جیل میں میرا نگران تھا۔ یہ 10 سال میرے اوپر ظلم کرتا رہا۔ میں جب پیاس سے بے حال ہو کر اسے پانی مانگتا تھا تو یہ جیل کی سلاخوں سے دوسری طرف کھڑے ہو کر میرے اوپر پیشاب کر دیتا تھا۔ میرا آج اس سے اچانک ٹاکرا ہوا تو یہ گھبرا گیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں نے اگر اس کا خوف ختم نہ کیا تو یہ شاید شرمندگی سے فوت ہی نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا اور یہ کھانے کے دوران جب بھی پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو میں اسے فوراً پانی کا گلاس پکڑاتا تھا۔ سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے منڈیلا سے پوچھا، ماڈیبا، کیا آپ کو اسے دیکھ کر غصہ نہیں آیا تھا؟ منڈیلا نے ہنس کر جواب دیا، آیا تھا، بلکہ بہت زیادہ آیا تھا، لیکن مجھے پھر اچانک محسوس ہوا کہ میں نے اگر آج اس کی توہین کی یا اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تو میں اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں آج اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط پوزیشن پر ہوں۔ منڈیلا کا کہنا تھا کہ معاف کر دینا کائنات کا سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے، اور میں نے اسے معاف کر کے اس سے اس کی روح چھین لی۔ یہ اب نسلوں تک مجھے بھلا نہیں سکے گا۔ نیلسن منڈیلا کی قید کا زیادہ عرصہ رابن آئلینڈ میں گزرا۔ یہ 18 سال یہاں محبوس رہے۔ رابن آئلینڈ کیا اور کیسا ہے اور منڈیلا نے وہاں کس عالم میں زندگی گزاری، یہ میں آپ کو اگلے کالموں میں بتاؤں گا، لیکن سر دست میں برطانوی شاعر ولیم آسٹ ہیلے کی نظم انوکٹس کا ذکر کروں گا۔ نیلسن منڈیلا قید کے سارے عرصے میں یہ نظم پڑھتے رہے۔ نظم کے آخری 2 مصرے ان کی زندگی کا نصب العین بن گئے۔ نیلسن منڈیلا پوری زندگی یہ 2 مصرے گنگناتے رہے اور وہ مصرے تھے، I am the master of my feet, I am the captain of my soul۔ آنسٹ ہیلے اور انوکٹس دونوں غیر معروف تھے، لیکن نیلسن منڈیلا نے انہیں عالمی اور ملکوتی شہرت دے دی۔ وہ ہمیشہ یہ شعر سنا کر سننے والوں سے کہتے تھے کہ انسان کو اپنی قسمت کا معمار اور اپنی روح کا کپتان خود ہونا چاہیے، اور آپ جب غصے اور انتقام کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں تو آپ مست رہتے ہیں اور نہ کپتان۔ آپ ظالموں کے قبیلے میں شامل ہو کر خود بھی ظلم کے غلام بن جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔
میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔